اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ عقائد امامیہ مرحوم محمد رضا مظفر رحمہ اللہ کی اختتام کو پہنچی اور بہترین انداز میں مرحوم مظفر رحمہ اللہ نے امامیہ کے عقائد کو قرآن احادیث نبویہ سے پیش کیا۔ اس کے بعد ہمارے منہج کی ایک اور کتاب اعتقادات ہے شیخ صدوق رحمہ اللہ کی۔ شیخ صدوق رحمہ اللہ کا پہلے کچھ تعارف بیان کرتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ پھر اعتقادات کی عبارت پہ آئیں گے۔ شیخ صدوق رحمہ اللہ کے والد علی ابن حسین ابن بابویح قمی رحمہ اللہ اپنے زمانے کے بہت بڑے فقیہ عالم دین تھے۔ مشہور و معروف واقعہ ہے، آپ لوگوں نے کئی مرتبہ سنا بھی ہے اور پڑھا بھی ہے ماشاءاللہ سے۔ صاحب بحار نے بھی اس واقعے کو بحار الانوار میں نقل کیا ہے کہ شیخ صدوق رحمہ اللہ کے والد کی بہت خواہش تھی کہ پروردگار عالم ان کو ایک بیٹا عنایت کرے۔ اس بنیاد پر انہوں نے اپنے زمانے میں عریضہ لکھا علیہ السلام، اور عریضے کو لکھنے کے بعد بغداد میں جناب حسین ابن روح سے ملاقات کی، امام معصوم کے تیسرے سفیر، ٹھیک ہے، نواب اربعہ کا جو ایک سلسلہ غیبت صغریٰ میں جاری تھا اس اعتبار سے، اور حسین ابن روح رحمہ اللہ سے یہ درخواست کی کہ جب آپ کی زمانے کے امام سے ملاقات ہو تو میرا یہ عریضہ آپ ان کی خدمت میں پیش کر دیجیے گا۔ حسین ابن روح رحمہ اللہ نے عریضے کو لے لیا، شیخ صدوق رحمہ اللہ کے والد چلے گئے۔ جناب حسین ابن روح کی زمانے کے امام سے ملاقات ہوتی ہے، وہ علی ابن حسین ابن بابویح قمی رحمہ اللہ کے عریضے کو امام زمانہ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ ابھی امام زمانہ کھولتے نہیں ہیں کہ اس کے بعد پڑھنے کی نوبت آئے، بلکہ امام زمانہ یہ فرماتے ہیں کہ علی ابن حسین ابن بابویح سے کہہ دینا کہ وہ بیٹے کی خواہش رکھتے ہیں نا، پروردگار عالم انہیں ایک نہیں بلکہ 2 بیٹے عنایت کرے گا۔ یہ ہے حجت خدا کا علم، واضح ہے یہ بات۔ لہذا کچھ دنوں کے بعد جناب حسین ابن روح سے شیخ صدوق رحمہ اللہ کے والد کی ملاقات ہوتی ہے۔ حسین ابن روح امام معصوم کا پیغام انہیں پہنچا دیتے ہیں، اور کچھ عرصے کے بعد تقریباً اب 305 یا 306 ہجری میں شیخ صدوق رحمہ اللہ کی ولادت ہوتی ہے سرزمین رے میں، تہران رے، واضح ہو رہی ہے بات۔ شیخ صدوق رحمہ اللہ اپنے زمانے کے اپنے والد کی طرح بہت بڑے عالم بنتے ہیں۔ ان کے والد کا انتقال تو 329 ہجری میں ہوا، واضح ہو رہی ہے بات، اور 329 ہجری کے سال کو امامیہ نے اسقاط النجوم کا سال قرار دیا ہے علیہ السلام، کیونکہ اس زمانے میں 329 ہجری میں کثرت سے ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر زمین پر گر رہے تھے، اور اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ اس سال ہمارے کثیر علماء کا انتقال ہوا۔ ابو الحسن علی ابن محمد سماری 329 ہجری میں اس دنیا سے رخصت ہوئے، اور اس کے بعد آغاز غیبت کبریٰ۔ شیخ کلینی رحمہ اللہ 329 ہجری۔ شیخ صدوق رحمہ اللہ کے والد ابن بابویح کے نام سے جو کہ مشہور و معروف ہے، علی ابن حسین ابن بابویح قمی رحمہ اللہ 329 ہجری میں ان کی بھی وفات ہوئی۔ شیخ صدوق رحمہ اللہ نے مذہب اہل بیت علیہم السلام کی بہت خدمت کی، کافی کتابیں لکھی، یعنی ان کی کتابوں کے بارے میں ملتا ہے کہ تقریباً انہوں نے اپنے زمانے میں 250 کتابیں لکھی تھیں، جن میں سے اگر آج ہم اپنے زمانے کی بات کریں تو 12 یا 14 کتابیں طباعت کے مرحلے پر پہنچ چکی ہے، باقی کے بارے میں کسی کو نہیں معلوم۔
شیخ کلینی رحمہ اللہ نے روایات کو اخذ کرنے کے لیے مختلف بلدان کا، مختلف شہروں کا سفر کیا۔ کلین ایران کا علاقہ ہے، اگرچہ کہ شیخ کلینی رحمہ اللہ کا تعلق بھی رے سے تھا۔ شیخ کلینی رحمہ اللہ کے ساتھ کلینی اور رازی لگایا جاتا ہے نا، رازی سے مراد وہ افراد کے جن کا تعلق رے سے ہے۔ تہران، واضح ہو رہی ہے بات، بلکہ تہران کے برابر میں ایک علاقہ ہے رے، وہاں سے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ ہمارے استاد اس مقام پر آ کر ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ انسان کی جس شہر کے ساتھ نسبت ہوتی ہے نا، اسے اس شہر کے ساتھ جوڑا جاتا ہے۔ جس کی نجف کے ساتھ نسبت ہے وہ کہلاتا ہے نجفی، کربلا کے ساتھ نسبت کربلائی۔ واضح ہو رہی ہے بات۔ یہ جو شہر رے ہے اسے دو بھائیوں نے تعمیر کیا تھا، ایک کا نام تھا رے، دوسرے کا نام تھا راز۔ جب یہ شہر تعمیر ہو گیا تب کس کے نام پر شہر کا نام قرار دیا جائے؟ واضح ہو رہی ہے بات۔ لہذا اس زمانے میں ایک بزرگ سے پوچھا، بزرگ کہنے لگا کہ ایسا کرو کہ ایک کے نام پر شہر کا نام بنا دو اور ایک کے نام پر نسبت کو قائم کر دو۔ جس کا نام رے تھا اس کے نام پر شہر کا نام قرار دیا، جس کا نام راز تھا اسے رازی کہا جانے لگا۔ بات واضح ہو رہی ہے۔ اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں نا فخر رازی، ان کا تعلق بھی رے سے ہے۔ شیخ کلینی رازی تعلق رے سے ہے۔ اسی طریقے سے شیخ صدوق رحمہ اللہ کا تعلق بھی رے سے تھا، ٹھیک ہے۔ تو شیخ صدوق رحمہ اللہ، شیخ کلینی رحمہ اللہ نے احادیث کو حاصل کرنے کے لیے مختلف شہروں کا سفر کیا، جبکہ امام علیہ السلام کے یہ جو نواب تھے یہ بغداد میں ہی تھے، اور اس کی اپنی جگہ پر ایک حکمت تھی، کیونکہ یہ امام علیہ السلام سے اتصال کا ذریعہ تھے۔ شیعوں کے خطوط کو یا ان کے مسئلے مسائل کو لیتے تھے، امام معصوم تک پہنچاتے تھے، اور امام معصوم علیہ السلام کی طرف سے جو جواب آتا تھا وہ شیعوں کو دیتے تھے۔ واضح ہو رہی ہے بات، مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے۔ دوسری بات، بغداد کا اس زمانے میں جو معاشرہ تھا نا وہ بہت زیادہ حساس تھا، اتنا حساس تھا کہ اس کے بارے میں مرحوم حضرت علامہ ذیشان حیدر جوادی علی اللہ مقامہ کہتے ہیں کہ عثمان ابن سعید عمری ہو گئے، یا ان کے بیٹے محمد ابن عثمان ابن سعید عمری ہو گئے، جو کہ امام زمانہ کے پہلے اور دوسرے سفیر تھے، یہ گھی کے ڈبوں میں امام علیہ السلام کی توقیع کو لے کر علیہ السلام ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے تھے۔ اتنے حساس حالات تھے، یعنی کھلم کھلا نہیں کر سکتے تھے۔ ایک طرف امام علیہ السلام کی توقیع بھی شیعوں تک پہنچانی ہے۔ واضح ہو رہی ہے بات، یہ ہے۔ جبکہ شیخ کلینی رحمہ اللہ، شیخ صدوق رحمہ اللہ، ابن بابا قمی رحمہ اللہ، شیخ مفید رحمہ اللہ، ابن قولوی رحمہ اللہ، یہ تمام کے تمام احادیث کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے مختلف شہروں کا سفر کیا تھا۔ واضح ہو رہی ہے بات، یہ ہے۔ تو شیخ صدوق رحمہ اللہ کے والد ابن بابا قمی رحمہ اللہ کی 329 ہجری میں وفات ہوئی۔ وفات کے بعد شیخ صدوق رحمہ اللہ نے تشیع کی ذمہ داری کو سنبھالا، اگرچہ کہ اس دور میں ابن قولوی رحمہ اللہ بھی تھے۔ ابن قولوی رحمہ اللہ کی کون سی مشہور و معروف کتاب ہے جس کا اردو میں بھی ترجمہ ہوا ہے؟ بہت مشہور و معروف ہے زیارت کے باب میں۔ احسن، کامل الزیارت، علیہ السلام، علیہ السلام، اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے، بالکل۔ ابو القاسم جعفر ابن محمد ابن قولوی رحمہ اللہ شیخ مفید رحمہ اللہ کے اساتذہ میں سے تھے۔ اچھا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، پروردگار سلامت رکھے آپ کے والد صاحب کو، طول عمر عنایت کریں۔ واضح ہو رہی ہے بات۔ ابو زینب محمد ابن زینب نعمانی رحمہ اللہ تھے، غیبت نعمانی والے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے مختلف اعلام اس زمانے میں تھے، لیکن شیخ صدوق رحمہ اللہ کی منزلت عجیب منزلت تھی۔ ایک تو امام زمانہ کی دعا کے وسیلے سے پیدا ہوئے، یہ بھی ابو جعفر محمد ابن علی ابن حسین ابن بابا قمی رحمہ اللہ جو کہ شیخ صدوق کہلائیں، اور ان کے بھائی کی جن کا نام حسین تھا،
اور یہ دونوں بھائی اپنے زمانے کے بہترین علماء میں سے تھے. جس طریقے سے ہم کہتے ہیں نا کہ سید رضی اور سید مرتضیٰ رحمہ اللہ دو بھائی تھے اور دونوں بھائیوں نے مل کر تشیع کی خدمت کی. واضح ہو رہی ہے بات. اسی انداز میں شیخ صدوق رحمہ اللہ اور ان کے بھائی شیخ حسین رحمہ اللہ. شیخ صدوق رحمہ اللہ تعلیف و تصنیف کا بھی شوق رکھتے تھے. انہوں نے کتابیں لکھی. من لا یحضرہ الفقیہ کتب اربعہ میں سے ایک معانی الاخبار شیخ صدوق رحمہ اللہ، اکمال الدین و اتمام النعمہ شیخ صدوق رحمہ اللہ، خصال شیخ صدوق رحمہ اللہ، عیون اخبار الرضا شیخ صدوق رحمہ اللہ. بات واضح ہو رہی ہے. اور اس کے علاوہ متعدد کتابیں. ایک شیخ صدوق رحمہ اللہ نے کتاب امام حسین علیہ السلام کے مقتل پر بھی لکھی تھی. مقتل امام حسین علیہ السلام شیخ صدوق رحمہ اللہ کی، کہ جس میں انہوں نے مقتل کے اعتبار سے روایات کو جمع کیا تھا. ایک کتاب تھی مدینۃ العلم، احادیث کے موضوع پر تھی، 10 جلدوں میں. یعنی ہمارے عالم اس بات کو بیان کرتے شیخ بہائی رحمہ اللہ کے زمانے تک مدینۃ العلم امامیہ علماء کے درمیان میں موجود تھی، لیکن اس کے بعد کہاں گئی کسی کو نہیں معلوم. اور آج ہمارے عالم کہتے ہیں کہ اگر مدینۃ العلم آج ہمارے درمیان میں موجود ہوتی تو ہماری کتب اربعہ کی جگہ کتب خمسہ ہوتی. الکافی، من لا یحضرہ الفقیہ، مدینۃ العلم، تہذیب، استبصار. بات واضح ہو رہی ہے. 10 جلدوں میں تھی. بہترین خدمت شیخ صدوق رحمہ اللہ نے انجام دی. مختلف شہروں کا اور علاقوں کا سفر کیا، سند کو آپس میں متصل کیا. شیخ صدوق رحمہ اللہ سے لے کر امام معصوم علیہ السلام تک سند کے بارے میں تحقیق کی. اگر سند میں وہ راوی ہے کہ جو مراسیل کے اوپر اعتماد کرتا ہے یا مجاہیل سے روایات کو اخذ کرتا ہے یا ضعفاء سے روایات کو لیتا ہے تو شیخ صدوق رحمہ اللہ اسے قابل اعتماد نہیں جانتے تھے. اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ تھی کہ شیخ صدوق رحمہ اللہ نے اپنے زمانے میں علم رجال کے عنوان پر بھی ایک کتاب لکھی تھی، کتاب الرجال شیخ صدوق رحمہ اللہ. وہ الگ بات ہے کہ زمانے کی ستم ظریفی ہے کہ زمانہ اس کتاب کی حفاظت نہیں کر سکا، ورنہ اگر آج یہ کتاب ہمارے درمیان میں موجود ہوتی تو علم رجال کا ایک بہت بڑا ذخیرہ تھا جو شیخ صدوق رحمہ اللہ نے آنے والی نسل کے حوالے کیا تھا. بات واضح ہو رہی ہے. ہمارے عالم نے یہ دیکھا، انہوں نے یہ دیکھا کہ میں قلم کے اعتبار سے مذہب امامیہ کی خدمت انجام دے سکتا ہوں. انہوں نے قلم کو وسیلہ بنایا آل محمد کے دفاع کے لیے. اور یہ ہمارے لیے بھی پیغام کہ جس کو ماشاءاللہ طالب علم کو لکھنے کا شوق ہے، تحقیق و تالیف و تصنیف کا شوق ہے، وہ آئے اس میدان میں قدم رکھے. کتابیں بھی موجود ہیں، حوالے بھی ہیں، مستند ماخذ بھی ہیں، امامیہ کے بھی ہیں، غیر امامیہ کے بھی ہیں. جس مسئلے کے بارے میں چاہتا ہے تحقیق کرنا، لائبریری کھلی بھی ہے. شیخ صدوق رحمہ اللہ کے زمانے میں تو کتنی مشکل تھی. ایک ایک حدیث کو حاصل کرنے کے لیے عالم بیان کرتے ہیں کہ ہمارے علماء مختلف شہروں کا سفر کیا کرتے تھے. کبھی قوم سے مکے میں جا رہے ہیں کہ فلاں محدث کے پاس وہ حدیث پائی جاتی ہے، اس کے پاس حدیث کو لینے کے لیے جاتے تھے. کبھی مکے سے پھر بغداد میں آ رہے ہیں. اور علمی جلالت کا شیخ صدوق رحمہ اللہ کی علمی جلالت کا یہ مقام تھا کہ شیخ مفید رحمہ اللہ انہیں اپنا استاد مانتے تھے. جبکہ شیخ مفید رحمہ اللہ کے بارے میں کیونکہ ایک بڑی بہترین بات کہی جاتی ہے نا کہ بھئی اگر آپ کو ایک عالم کی شان اور منزلت معلوم کرنی ہے نا تو آپ اس کے شاگردوں کی طرف نظر کر لو کہ اس کے شاگرد کس پائے کے ہیں، خود عالم کا کمال آپ کے سامنے آ جائے گا. شیخ کلینی رحمہ اللہ کی طرف نظر کرنی ہے، محمد ابن ابو زینب النعمانی کو دیکھ لو، غیبت نعمانی. ابن قولبہ رحمہ اللہ کو دیکھ لو، کامل الزیارات والے. شیخ کلینی رحمہ اللہ کی منزلت سمجھ میں آ جائے گی کہ کس شان کے مالک تھے کہ ہمارے عالم شیخ کلینی رحمہ اللہ کے پاس احادیث کو لینے کے لیے جاتے تھے.
اسی طریقے سے شیخ صدوق رحمہ اللہ، شیخ مفید رحمہ اللہ کے استاد میں سے، شیخ مفید رحمہ اللہ نے امالی میں کتنی روایتیں ایسی ہیں کہ جو اپنے استاد شیخ صدوق رحمہ اللہ کے سلسلہ سند سے نقل کی ہیں. وہ یہ کہتے کہ ہم سے اس حدیث کو ہمارے استاد ابو جعفر محمد ابن علی ابن حسین ابن بابا قمی نے نقل کیا. پھر انہوں نے اپنے استاد احمد بن محمد بن الحسن بن الولید رحمہ اللہ سے اخذ کیا. کتنی مرتبہ آپ علم رجال کے باب میں ان کا نام تو سنتے ہیں. احمد بن محمد بن حسن بن الولید رحمہ اللہ شیخ صدوق رحمہ اللہ کے لائق فائق اساتذہ میں سے تھے. بہت اعتماد کرتے تھے شیخ صدوق رحمہ اللہ اپنے استاد کے اوپر. بات واضح ہو رہی ہے. یہ علمی سفر کو شیخ صدوق رحمہ اللہ نے انجام دیا. ایک کتاب اعتقادات، امامیہ کے عقیدے کو اجمالی انداز میں بہترین طریقے سے جس ہستی نے بیان کیا نا وہ ہے شیخ صدوق رحمہ اللہ. امامیہ کا عقیدہ پروردگار عالم کی ذات کے بارے میں یہ ہے. امامیہ یہ کہتے ہیں وحدہ لا شریک ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے، نہ اس کی مثل کوئی ہے نہ اس کی مثل کوئی ہے. بات واضح ہو رہی ہے. ہر قسم کی شباہت سے اس کی نفی ہوتی ہے. وہ کسی کے ساتھ تشبیہ نہیں رکھتا. اس کو تشبیہ دیں گے تو جسم و جسمانیت میں آ جائے گا، جسم و جسمانیت میں آ جائے گا تو پھر خدا خدا نہیں رہے گا. بہترین انداز میں شیخ صدوق رحمہ اللہ نے امامیہ کے عقائد کا دفاع کیا ہے. واضح ہو رہی ہے بات. یہاں تک کہ 385 یا 386 ہجری یا بعض نسخوں کے مطابق 381 ہجری میں ان کی وفات شہر قم میں ہوئی. ایک طویل زمانہ گزارا مذہب اہل بیت علیہم السلام کی خدمت میں، اور وفات سے پہلے وصیت کی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے سرزمین رے میں دفنانا. آبائی وطن تھا شیخ صدوق رحمہ اللہ کا، لہذا ان کے انتقال کے بعد ان کے تابوت کو منتقل کیا گیا. بات واضح ہو رہی ہے. یہ ہمارے اعلام نے خدمت انجام دی ہے دین اسلام کے لیے. اور ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیے گا، امیر المومنین علیہ السلام کو ہم امام معصوم مانتے اور جانتے ہیں، حجت خدا ہیں، خلیفہ بلا فصل ہے. واضح ہو رہی بات. عصمت کی منزل پر فائز ہے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے زمانے میں ان کے سلسلے میں نصوص کو قائم کیا ہے. آپ امیر المومنین علیہ السلام کے وسیلے سے اور واسطے سے جب پروردگار عالم کی بارگاہ میں جائیں گے نا، خود پروردگار عالم آپ کی مدد فرمائے گا. ہے ایک حد تک ہے، بالکل علم غیب کو جانتے. آئے گی انشاءاللہ اس کی تفصیل. واضح ہو رہی بات. اللہ تعالیٰ نے علم غیب کا ایک حصہ انہیں دیا ہے. واضح ہو رہی بات. یہ ہے ہمارے اجلہ تو کام کر کے چلے گئے، انہوں نے تو بہترین انداز میں مذہب کی خدمت انجام دی. اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم مذہب کے بارے میں کیا کرتے ہیں. جس کا جس انداز میں شوق ہے اس انداز میں آگے بڑھے. معاشرے میں کتنے شبہات ہیں، غیروں کی کیا بات کریں. غیر تو ابھی دور کی بات ہے، اپنوں کے درمیان میں کتنے شبہات روزانہ معاشرے میں آ رہے ہوتے ہیں. ان شبہات کا جواب کون دے گا. آج عالم تشیع کی نظریں اگر کسی جگہ پر گامزن ہے نا تو وہ تشیع کے مرکز کی طرف ہے کہ تشیع کے مرکز کی طرف سے اس شبہے کا کیا جواب آتا ہے. ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی احادیث کی روشنی میں بات واضح ہو رہی ہے. جس طریقے سے شیخ صدوق رحمہ اللہ نے اپنے زمانے میں دین کی خدمت کی، اس زمانے میں کیا شبہات نہیں تھے؟ نہیں تھے شبہات، لیکن کس طریقے سے دور کیا. ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی احادیث کو لے کر آئے. کہیں پر دیکھا کہ لوگوں کا عقیدہ امیر المومنین علیہ السلام کے اعتبار سے ضعیف ہو رہا ہے،
امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت اور ولایت پہ کام کرتے ہوئے اکمال الدین کتاب لکھی، بہترین کتاب ہے شیخ صدوق رحمہ اللہ کی۔ وہ الگ بات ہے کہ بعض عالم کہتے ہیں کہ ان کے والد ابن بابا قمی رحمہ اللہ کی۔ بہرحال اکمال الدین و اتمام النعمہ، اور وہ تمام احادیث اسناد کے ساتھ نقل کی۔ دیکھیں ایک مرتبہ محدث اگر مراسیل کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے اپنی کتاب میں مراسیل روایت کو نقل کرے نا، پھر ایسی صورت میں اس کتاب کا کوئی اعتبار نہیں بچتا ہے۔ علیہ السلام اسے اعلام جو ہے نا وہ اتنی اہمیت نہیں دیتے، کیوں؟ کیونکہ اس نے مراسیل کے اوپر اعتماد کیا ہے، ضعفاء سے روایات کو اخذ کیا۔ اور آج بھی ہمارے معاشرے میں یہی ہے نا، وہ شخص کہ جو اپنے آپ کو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا چاہنے والا اور ماننے والا کہتا ہے، ایسی باتیں وہ بیان کر رہا ہے کہ جس کے بارے میں خود اسے پتا نہیں ہے کہ کون سی کتاب میں ہے۔ یہ کتاب معتبر بھی ہے، معتبر نہیں ہے، اس کا اعتبار کیا ہے؟ کس سن میں لکھی گئی، کس محدث نے لکھی، کس انداز میں لکھی، روایات بیان کر رہے۔ آپ اپنے ایمان اور عقیدے سے بتائیے کہ کیا اہل علم اس کے اوپر اعتماد کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ یا ان کتابوں سے روایات کو لے کر آتا ہے کہ جو ضعیف کتابیں ہیں، گویا کہ امامیہ کا اس کے اوپر اجماع قائم ہے کہ ان کتابوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ردی برابر کوئی اہمیت نہیں ہے ہمارے پاس ایسی کتابیں کہ جنہیں ہمارے عالم نے اہمیت نہیں دی ہے۔ واضح ہو رہی ہے بات؟ معتبر عالم ہے، کام کیا ہے، مسانید کو ملاتے ہوئے کام کیا ہے، ان کی کتابوں کو دیکھیں، احادیث کو بیان کریں، پروردگار عالم کی بارگاہ میں بھی سرخرو ہو جائے گا اور عاقبت بھی بخیر ہو جائے گی۔ تو یہ ہمارے شیخ صدوق رحمہ اللہ۔ آج کتاب کو کچھ حد تک شروع کر دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین وحدہ لا شریک لہ۔ حمد ہے پروردگار عالم کے لیے کہ جو عالمین کا پالنے والا ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ واضح ہو رہی ہے بات؟ وصلی اللہ علی سیدنا محمد